مرزائی جب وہ ڈیبیٹ کریں گے، جب بحث کریں گے، سب سے پہلے ممات عیسیٰ، موت عیسیٰ، وفات عیسیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل کر کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماریں گے تو مرزا جمے گا۔ قرآن مجید میں مسیح موعود ہے، اللہ کی طرف سے وعد ہے مسیح کا اترنا، اور مسیح کے اترنے کے اور مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی زندگی کے تصور میں مرزے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابلا ہمارے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور انہی میں سے بننے والے ججز، بڑی سادہ سی بات ہے بھائی، یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، آپ نے بی اے کیا، اس کے بعد LLB کیا، پھر آپ انگلینڈ سے جا کے بار اطلاق کرائے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام کا معرکۃ الآراء، آپ اپنی حیثیت میں اس مسئلے کے فیصلے کے مالک نہیں ہیں۔ سعودی عرب سے علماء کا بورڈ بلائیں، مصر سے ازہر کے مفتی بلائیں، پاکستان سے جیت سینئر علماء جمع کریں، مسئلہ وہاں رکھیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ بدسلوکیاں ہیں، بچوں نے حفظ نہیں کرنا، بڑوں کو پتہ نہیں۔ آپ جائیں واللہ ساری لو میجسٹریسی، خاندانی فیملی شادی کے مسئلے میں تو سول جج تک اور سول جج سے سیشن جج تک کیس جاتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا پڑھ کے، حالانکہ یہ مسئلہ تو نکاح کا، طلاق کا، خلع کا، مہر کا، خرچے کا، ان سارے مسئلوں میں تو حدیثیں بولتی ہیں۔ کبھی آپ نے کوٹ کیا میرا فیصلہ فلانی آیت کی تائید میں ہے، فلانی حدیث کی روشنی میں؟ تو بات میں دور لے گیا، ذہن سازی مقصود ہے۔ ہم نے ادھر عمر اور علی اور عثمان اور ابو بکر اور یہ سب ہم نے یہاں مسجد کے ماحول سے اٹھا کر اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ میں عمر اور علی کو اور عثمان اور ابو بکر کو لے کے نہیں گئے۔ ہم نے ذہنی بنایا، ہمیں لوگوں نے بیٹے دیے شہادت کے لیے، ہمیں لوگوں نے جھنڈے دیے جہاد کے لیے، اللہ کی قسم لوگ ووٹ دیتے نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں۔ تو بھائی ہمیں اسلامی کلچر ریوائیو کرنا ہے، اسلامی سیاست کو ریوائیو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا ہمارے اندر، آپ کی اجازت ہے بھائی تسی امین صاحب ہو، اب دیکھو نا کتنا جھگڑا ہے نیب کا اور توشہ خانہ کا، توشہ خانہ اور نیب۔ نیب کیا ہے؟ اموال دولہ کی چوری، اس پر پکڑ۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ مسلم ملک اپنے بڑے ذمہ داروں کو، گورنر، وزیر خارجہ، داخلہ، وزیر اعظم، صدر، ملک کے اندر سے سرکاری ڈیوٹی پر باہر جائیں، وہاں ان کو تحفے ملیں، یہ توشہ خانہ ہے۔ وہ کیا کرے ان تحفوں کا؟ 20% یا آدھی قیمت دے کے لے جائے۔ 20 سال سے یہ کیس لٹکا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ گھڑی لے گیا، یہ کہتا تھا وہ گاڑی لے گئی، آپ کے سامنے سارا کچھ۔ کسی بیچارے نے ترکی کے وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ نے ہار دیا، خاتون افروں نے چوری کر لیا، یہ سب کو پتا ہے۔ اب کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل نے یہ نہیں کہا کہ یار 1300 1450
48 سال اسلام کی تاریخ ہے، اس میں سے 1000 سے اوپر اسلام ہندوستان میں، اسپین میں، اندلس میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں، مصر میں نافذ رہا ہے. یار توشہ خانے کا فیصلہ اسلام سے لے لو. نیب کا فیصلہ عمر بن عبدالعزیز سے لے لو. میں تو سچی بات ہے، مجھے یہ میرے جتنے 10 سال کے بیٹے ہیں ان سے لے کر جو 80 سال کے بعد ہیں ان تک، میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ذہن بناؤں. سب سے پہلے ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے؟ بھائی اس مقدمے میں میرے پاک نبی کا کوئی فیصلہ ہے تو لاؤ. ابو بکر و عمر کا، عثمان و حیدر کا کوئی فیصلہ ہے تو لاؤ. دل بھی ٹھنڈا ہو، آنکھیں بھی. اب وہ ایک صحابی کو بھیج دیا اللہ کے نبی کہ جاؤ مدینہ سے باہر قبائل کے سرداروں سے بیت المال کا حق لے کے آؤ. 2 منٹ کی بات ہے، انشاءاللہ میں یہ لمبی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں، جو ہمارے ساتھ معاہدات میں بندھے ہیں، ہماری گورننس کے اندر ہیں، ان سے حق بیت المال جمع کر کے لاؤ. وہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد واپس تشریف لائے وہ صحابی، لا کے انہوں نے مال پیش کر دیا. یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، بھیجا تھا، میں گیا ہوں، یہ قبائل کی لسٹ ہے اور یہ مال کھڑا ہے. مال قبول ہو گیا، کچھ مال الگ کھڑا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اہدی الیہ، یہ توشہ خانہ ہے، یہ مجھے تحفہ ملا ہے. قاری صاحب ویری سمپل. کہنے لگا اہدی الیہ، چوری نہیں کی، گھر میں نہیں چھوڑ کے آیا، سفر سے اپنے گھر نہیں پہلے گیا، جو اپنے تحفے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اہدی الیہ یا رسول اللہ، یہ توشہ خانہ ہے، یہ مجھے تحفے ملے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے مصری بول رہا ہے، پاکستانی بھی انشاءاللہ عربی بولنے سے سب عربی ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ اہدی الیہ، یہ توشہ خانہ ہے. اللہ کے نبی نے اسے نہیں کہا کہ 20% دے دو اور گھر لے جاؤ یا 50% دے دو. ایک اتنی عظیم بات کہہ دی میرے سونے نبی، میرے پاک نبی نے، اللہ کی قسم، فرمایا حلا جلسا فی بیت امیک او بیت ابیک، تو اپنی اماں یا ابا کے گھر بیٹھا رہتا، ہم دیکھتے تجھے تحفے ملتے ہیں، جا کے بیت المال میں جمع کر. کوئی گھڑی نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی سونے کی کلاشن نہیں، کسی چیز کی اجازت نہیں، توشہ خانہ بیت المال. یہ ذہن اسلامی سیاست اور اسمبلیوں کا ہونا چاہیے. 20 سال سے ہم توشہ خانے پر لڑ رہے ہیں اور 20 سال سے نیب پر لڑ رہے ہیں. نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، قومی ادارہ احتساب، وہ اموی خلیفہ فوت ہو گیا بنو امیہ کا، جاتے وقت وصیت کر گیا کہ میرے بعد میرا پتر نہیں، میرا بیٹا نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کو خلیفہ بنا. اسلامک گورننس. اس سے پہلے حضرت عمر، خنجر لگا ہے، شہادت قریب ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا عبداللہ ابن عمر، کہنے لگے نہیں
اس کو تو طلاق دینے کا پتہ نہیں ہے، گورننس کیسے کرے گا، میرے بیٹے کو نہیں پسند. اسلامی سیاست وراثتی نہیں ہے. بہت بڑا اصول ہے، فنڈامنٹل پرنسپل آف اسلامک پولیٹکس. اسلامی سیاست وراثتی نہیں. اتقاکم اقرأکم لکتاب اللہ، اصلح سب سے اعلیٰ آدمی. وراثت شرط نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے. تو وہ اموی خلیفہ فوت ہوتے وقت اس نے وصیت کر دی، حالانکہ اس کے کتنے بیٹے تھے، اور اس وقت بنو امیہ کی چلتی بھی تھی، مگر اس نے اپنے بیٹوں کی وصیت نہیں کی. اس نے مسلمانوں پر کہا میری نظر میں عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بناؤ. اللہ کی قسم ہماری اتنی شاندار سیاسی تاریخ. اب کیا ہوا، جو وہ لجنہ ہے، وہ کونسل ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کو، وہ مل گئے. ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے بھی محلات تھے، امیر آدمی تھے، بہت کھاتے بھی تھے، وہ مل نہیں رہے. کسی نے بتلایا کہ ان کی ایک زمین ہے بہت دور، وہ وہاں پہ چلے گئے، بھاگ گئے. ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا نام آ رہا ہے. اللہ کی قسم یہ سن کے کہ خلافت بنو امیہ میں عمر بن عبد العزیز کا نام آ رہا ہے، بندہ دمشق سے شام سے بھاگ گیا. کہاں بھاگنا تھا؟ پہلے خلیفہ کی وصیت تھی، لوگ پیچھے گئے، جا کے زمین پر ڈیڑے سے کوٹڑی سے نکال لیا. کہا عمر وہاں دنیا ساری خلافت کے لیے منتظر ہے، تم یہاں چھپے ہو. کہنے لگے، ایک کو کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں میری جان چھوڑ دو. وہ پکڑ کے لے آئے، شام میں آ گئے. جب مسلمان جمع ہوئے کہنے لگے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس ابتلا میں اتنی بڑی ذمہ داری میں نہ پھنساؤ، میں اس کا اہل نہیں ہوں. اسلامی سیاست یہاں بیچارہ کیا اس حلقے کے لوگوں کا نام لوں، نام نہیں لیتے. مجھے تو امیر صاحب بہت غصہ ہوتے ہیں کہ نام نہ لیا کرو. میں نے ایک دن کہا تو کہنے لگے وہ ایک کرتوتا نال لوگاں نو آپ نہیں پتا ہے، تو نہ بولیا تھا. اب سارے جمع ہو گئے، کہنے لگے نہیں عمر بن عبد العزیز خلیفہ آپ ہی. کہنے لگے پکی بات ہے، کہتے پکی بات. کہنے لگا اچھا عہد کرو، جو میں اوامر جاری کروں گا مانو گے؟ سب نے عہد کر لیا کہ مانیں گے. کاتب کو بلا کے کہا میرے جتنے محلات اور گھر ہیں سوائے میری اتنی ضرورت کے بیت المال میں جمع. او نونیوں، قافیوں، انصافیوں، ظالموں، اس ملک کو نہ لوٹو. اللہ کی قسم کہنے لگے میری جائیدادیں، میرے محلات سب سے پہلے میں اپنی ضرورت کا جتنا ہے میں نے یہ معین کر دیا، میرا سارا مال بیت المال میں جمع. اب اس کے بعد آ گیا نیب کا مسئلہ. بنو امیہ کے شہزادوں سے کہا جو تمہاری پہلی معیشت تھی اس پر چلے جاؤ، اور جو اس کے بعد تم نے جوڑا ہے سب بیت المال. یہ تم نے حق کے حکومت سے لیا ہے. اللہ کی قسم حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک بیگم رہ گئی، فاطمہ نام تھا، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تو اب خلافت کا بوجھ ہے، میں تو پابند ہوں، میں اتنا لوں گا جتنا عام آدمی بیت المال سے لیتا ہے. جتنے رہنا رہے، واللہ سب چھوڑ کے چلی گئی سوائے ایک بیوی فاطمہ. اور وہ فاطمہ کہتی ہیں کسی رومی ریاست کی ملکہ نے
کوئی ہار ان کی خدمت میں بھیج دیا. کہتی میں نے عمر بن عبدالعزیز سے اس پر تھوڑی سی تو تکار بحث کی، یہ تو مجھے ہدیہ ملا ہے. کہنے لگے تو اس لیے تجھے یہ ہدیہ ملا ہے کہ تو میری بیوی ہے، یا مجھے چن لے یا ہار چن لے. چین فتح ہوا تھا بنو امیہ میں، بنو امیہ کی حکومت میں چین فتح ہوا تھا. قتیبہ ابن مسلم نے چین کو فتح کیا تھا. یہ چین جس کی دوستی میں آج پاکستان میاؤں میاؤں کرتا ہے، اللہ کی قسم قتیبہ ابن مسلم الباہلی نے چین فتح کیا. اب وہ سارے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کے لائے تھے وہ پچھتائیں کہ اب کیا کریں. حضرت عمر نے کہا تم نے عہد کر لیا، جو اپنا وہ مال جو ان جنگوں کے نتیجے میں آیا ہے اور تم نے اپنے گھروں میں رکھ لیا جمع نہیں کرائے گا، میں سرکاری سرپرستی میں وہ مال چھین لوں. یہاں تو ہماری زنانیاں پھوت مارتی پھرتی ہیں. میں تمہارا شکر ادا کرتی ہوں، تم نے بڑی چال سازی میں ہمارے ساتھ چوری میں شریک ہوئے. اللہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز کی وہ ملکہ، وہ ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ کاش حکومت خلافت اور میرے گھر میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو، یہ بوجھ ہمارے اوپر نہ آ. لوگوں کو پتہ نہیں ہے مرکزی مسلم لیگ کس قسم کی پالیٹکس پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے. نہیں پتا لوگوں کو. ہم سیاست کو کلیتاً بدلنا چاہتے ہیں بتوفیق اللہ. ہم اس اصول پر سختی سے کاربند ہونا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھے بنا دو یا حرص کرے. اللہ کی قسم سونے نبی نے سیاست میں سنت چھوڑی. انا واللہ بے شک ہم اللہ کی قسم لا نولی علی ھذا الامر احدا، ہم نہ گورنر بنائیں گے، نہ وزیر بنائیں گے، نہ اعظم بنائیں گے، نہ صدر بنائیں گے. ہر اس شخص کو یطلبہ او یحرص علیہ، جو کہے کہ مجھے صدر بناؤ، جو کہے کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ، ہم اللہ کی قسم اس کو نہیں بنائیں گے. بھائی ہم تو پکڑیں گے، اللہ وہ دن لائے ہم تو پکڑیں گے جس کی نمازیں پوری ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اموال مسلمین میں خیانت نہ کرتا ہو. اور یاد رکھو مسلمانوں کی خیانت نماز کی چوری سے شروع ہوتی ہے. مسلمانوں کی خیانت نماز کی چوری سے شروع ہوتی ہے، مال سے نہیں. اور یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عالم اسلام کا بہت بڑا سیاستدان جو ایک وقت میں اپنی زندگی میں 13 ملکوں پر خلیفہ تھا. گورنروں سے کہا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے بڑا کام، اہم ترین ڈیوٹی میرے نزدیک نماز ہے. آگے فرمایا من ضیعھا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، فہوا لما سواھا اضیع، پھر وہ ہر چیز کو ضائع کر دے گا. نہ عزتوں کی حفاظت ہوگی، نہ عصمتوں کی، نہ اموال مسلمین کی. تو آپ کی محفل تو ماشاءاللہ بڑی شاندار حمد و نعت کی محفل تھی، تلاوت قرآن کی. تو ہم اپنی یہ ذرا سخت قسم کی باتیں آپ کی خدمت میں لے کے بیٹھ گئے. لیکن اللہ کے واسطے میرے عزیز بھائیوں، ذہن سازی سے آغاز کرو، اپنے بچوں کا ذہن بھرو. اپنے بچوں کو یہ بتلاؤ کہ وہ ایسے ہی بالکل متروک مطرود مسجد میں پھنسا ہوا اس طرح نہیں ہے. اس کو بتلاؤ کہ فرشتے ان کے پروں، ان کے سروں پر پروں سے سایہ کرتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں.
قیامت کو اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں درجات عطا کرتا ہے. ان بچوں کو ان کی جو عظمت ہے قرآن مجید کے حوالے سے اس کا موٹیویشن کرو اور ان پہ خرچ کرو. اور یہ کوشش بھی کرو, میں ایک اور بات کہہ دوں ان چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچوں کو کہ یہ ممبر پہ آئیں, جو بولتا ہے بولے, آیتیں پڑھے, اس کا ترجمہ سنائے اردو میں. اسلام آباد میں میری مسجد میں وہاں الحمدللہ ہر جمعہ کے بعد ہمارا بچہ اردو میں, عربی میں, انگریزی میں ترجمہ سناتا ہے. ایک ماحول بنا رہے ہیں ہماری جو یہ سوچ ہے نا کہ جس کی زمین آ گئی پراپرٹی کالونیوں میں ریٹ بڑھ گئے نا, اب اس کے وہ بیچارہ فٹافٹ کیا کرتا ہے, اپنا گھر بدلتا ہے, کیونکہ جو ایکڑ تھے اب وہ مرلوں کے حساب سے لاکھوں میں بک رہے ہیں, ویسے تو آ گئے. اب بیوی کو بھی خیال ہوتا ہے میں ایسے کر ساری عمر سردی رہنا. واللہ میں نے سنا ہے, بھائی مجھے بتا, وہ مہران گاڑی کو بیوی نے لات ماری, میرے مقدر یہ ٹھیک کرا. اس کے بعد مدرسہ نہیں بھیجتے, اردو اسکول میں نہیں بھیجتے, مونٹیسوری, سٹی اسکول, ایجوکیٹرز, اور جس کا پوری کالونی بک رہی ہو وہ تو بیکن ہاؤس میں جاتا ہے. بیکن ہاؤس, بچے کو بیکن ہاؤس میں. اللہ ایسے ایسے پاگل ہیں, پیٹ میں حمل ٹھہر گیا ہے, اللہ کی قسم بھاگ بھاگ کے اسکول میں سیٹ ریزرو کرواتے ہیں. جی نہیں, رش بہت ہے, سیٹ نہیں ملتی, جنت کی مس ہو جائے گی. میں نے دیکھا ہماری روٹی ووٹی کر دیتے ہیں, دعوت کر دیتے ہیں, میں گھر میں جاتا ہوں, بھائیوں سے پوچھتا ہوں کیا کرتے ہیں, بنگلہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. انٹیریئر ڈیکوریشن, ماشاء اللہ بچے پڑھتے ہیں مونٹیسوری, چھوٹا لیول ہے. اچھا آپ نے پتا ہے, کبھی آپ کو پتا ہے مونٹیسوری کیا ہے؟ بلا جانے مونٹیسوری پر آپ جان لینا تو باضمیر آدمی اللہ کی قسم ویسے ہی اس راستے سے نفرت کرے. ایک عورت تھی ماریا نام, موبائل پہ لگانا ماریا مونٹیسوری, میں طالب علم ہوں پڑھتا رہتا ہوں. ماریا نے مونٹیسوری لیول انٹروڈیوس کروایا چھوٹے بچوں کو پکڑنے کے لیے, بالکل چھوٹی عمر کے بچے ویسٹرنائز کرنا ہے. اللہ کی قسم ماریا کے 2 حرام کے بچے ہیں, بنا نکاح کے, بوائے فرینڈ سے بچے پیدا کیے ماریا نے. آپ اپنے موبائل پہ 10 انچ کا یہ جو آپ کے پاس ہے لگائیے ماریا مونٹیسوری, ساری ہسٹری آ جائے گی. اس کم بخت کے کم از کم جو میرے نوٹس میں ہے 2 ولد الزنا حرام کے بچے. ایجوکیشن میں کام کیا, اخلاقیات تباہ. اچھا آپ سوچو کہ اخلاق اور ایجوکیشن الگ الگ ہیں. دیانتداری سے بتلائیے, اوپن آپشن پر, اوپن چوائس پر آپ کو پتا چلے کہ یہ عورت یا یہ آدمی بد اخلاق ہے, حرام کاری کا مرتکب ہے, آپ اپنے بچے, بیٹا یا بیٹی اس کی تربیت میں دیں گے؟ ماریا نے مونٹیسوری لیول انٹروڈیوس کروایا ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں اس کو ایوارڈ بھی ملے. اٹلی کی حکومت, وہ تو بدکار لوگ ہوتے ہیں, ان کو اگر پتا چلے کہ یہ زنانی انجوائے کرا دیتی ہے, بچہ حرام حلال کا فرق نہیں, وہ تو اس کو جلدی جلدی آگے لے کے آتے ہیں. ہمارے دیکھ لو تو کتنے پڑھے لکھے جھک مارتے ہیں. ملالہ یوسف سے ہی برطانیہ میں, امریکہ میں تیار ہو رہی ہے. کیا آخر کہنے مریم مرے گی, بے نظیر مر گئی, پھر ملالہ کو بڑا کرنا. آپ جو پڑھے لکھے بھائی ہیں میرے, وہ جاتے ہیں پالیٹکس میں,
پولیٹکس میں میں نے الحمدللہ اسٹڈی کیا، پڑھا مغربی سیاست کو. ہابس، لاک، روسو، تین ان کے بڑے باپ ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے. روسو کے 5 بچے تھے حرام کے ولد الزنا. میں طالب علم اس ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بد اخلاقوں سے نہ سیاست لو، نہ تہذیب، نہ تعلیم. آپ لگائیے روسو کا نام، روسو کا لفظ، موبائل سے ہسٹری نکلے گی. 5 بچے رجسٹریشن کے بغیر، نکاح کے بغیر شادی، چاہے عیسائیوں کا طریقہ سے شادی نہیں تھی، حرام کے 5 بچے جس آدمی نے بچوں کے اندر حرام کے ڈال دیے، آپ اس کو ایجوکیشن کا ممبر کہتے ہیں، انٹروڈیوسر کہتے ہیں ایجوکیشن. اب لاکھ سمجھاؤ بھائی میاں، سیاست ہے، آپ مسلمان ہیں، اسلامی سیاست کے لیے ماوردی کو، قاضی ماوردی کو پڑھ لو، ابو یعلا کو پڑھ لو، فلانے کو پڑھ لو، ارے ابن تیمیہ کو پڑھو، فارابی کو پڑھو، ابن رشد کو پڑھو، اسلامک پولیٹکس پر جنہوں نے لکھا پڑھو. نہیں، تو میرے بھائی جبران نے مجھے پوچھا کہ ووٹ کٹ کیوں پہنے. میں نے کہا آپ نے ذہن نہیں بنائے، ہم لوگوں کا ذہن نہیں بدل سکے. لوگ ہمیں ووٹ سے قیمتی چیز بیٹا دیتے ہیں. اللہ کی قسم، مائیں بہنیں، میری بہنیں، کتنے گھر ہیں جن میں میں 3 شہیدوں پر گیا ہوں. گجرانوالہ میں مجھے ایک محلہ یاد ہے، اللہ کی قسم 2 شہیدوں کے بعد اس میری بہن نے، اور وہ غریب شریف لوگ نہیں تھے، ان کی یہ کرینوں کا پتہ نہیں کیا کیا کاروبار ہے. 3 بیٹا اس نے مجھے دے کے بھیجا شہادت کے لیے. ہم نے ذہن نہیں بنایا کہ شہادت کے ساتھ ساتھ سیاست کو سدھارو. حافظ محمد سعید کی قید سیاست نے کی ہے، جماعت الدعوہ کا قتل سیاست نے کیا ہے. 450 سے اوپر ایمبولینسیں فلاح انسانیت کی پلید سیاست نے قبضے میں لی ہیں. مسئلہ کشمیر کو 25 سال کے لیے بیک فٹ پہ فریز سیاست نے کیا ہے. یقیناً بھائی مجھ سے تنگ ہو رہے ہیں، وہ میرا ضمیر بھی بار بار پہلو بدل رہا ہے. پر سچی بات ہے، وہ ننکانہ والے مجھے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہنا بلانا جلدی. اب کم سے کم تو 1 سال ہے کہ زندہ رہے، اگلے سال تک اللہ نے مہلت دے دی تو پھر یہ میرا بھائی جبران، ابو جبران، یہ پھر ایسی ہی محفل جو ایک کمرے میں آ جائے. میں بھی علامتیں لگا لیتا ہوں نا، مسجد کا سائز میری آنکھ میں ہوتا ہے اور پچھلا سال بھی آنکھ میں ہوتا ہے. پار سال یہ کتنے کے تھے، اب کے سال بھی یہ اتنے کی ہیں، تو پھر پوچھ دے رہے سانو ووٹ کیوں نہیں ملے. وہ کس طرح ہے قرآن مجید میں، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نُفُورًا، نفیرا، آبادی میں کثرت، جلسے میں کثرت، عوام میں کثرت. قرآن مجید نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے تمہارا عدد بڑھایا. یہ ہمیں روٹی بہت اچھی کھلاتے ہیں، مجلس بہت چھوٹی رکھتے ہیں. حالانکہ آپ دنیا میں دیکھیں، کبھی کسی مولوی کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ مولوی صاحب کھاؤ، ڈاکٹر یہی کہتا مولوی جی اللہ کے واسطے نہ کھاؤ. یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مولوی بھوکا کبھی بھی نہیں مرتا. مولوی بیچارہ جب گاڑی چڑھتا ہے زیادہ کھا کے چڑھتا ہے. دعوت کا معنی آپ پورے علاقے میں پھرے، ہر آدمی سے جا کے ملے.
ماشاءاللہ قرآن بیٹھے ہیں. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. کیوں جی قاری صاحب؟ اے نبی ان سے کہو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی. تو کیا بات ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے نکلو، مثنی وفرادا، اکیلے اکیلے یا دو دو، اور جا کے پورے ننکانہ میں کوئی گھر نہ بچے. کل عدالت لگے گی، قیامت لگے گی، اللہ پوچھے گا لوگوں سے تمہارے پاس میرا داعی آیا تھا؟ اللہ کی قسم میرے مسئولوں، میرے بھائیوں بیٹوں سن لو، نبی تو نہیں آنا، اب لوگوں کے پاس کس نے جانا ہے؟ اور یہ سوال اللہ نے ان سے بھی کرنا ہے. وقفوہم، جب ریوڑ چاہ رہے ہوں گے اللہ فرشتوں سے کہا گیا ان کو روک لو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے پوچھنا ہے. کام کیا تھا، گھر گھر گئے تھے، دعوت پہنچائی تھی. پھر اگر انہوں نے کام کر دیا ہوگا تو پھر حجت ان پر ہوگی، اور اگر انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا تو حجت ان پر ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور اس کو سکھایا، پڑھا اور پڑھایا. تو الحمدللہ یہ بڑی پیاری مجالس ہیں. آج کل محافل منعقد ہو رہی ہیں. 8 فروری کے بعد ایک انجینئرڈ الیکشن کے بعد فیبریکیٹڈ انگریزی کے لفظ ہی زیادہ سہولت سے میسر ہوتے ہیں جو صحیح ترجمہ نہیں کرتے. تو ایک فیبریکیٹڈ، ایک انجینئرڈ الیکشن کے فوراً بعد اللہ کے فضل سے قرآن مجید کی محافل منعقد ہونے لگی. صحیح البخاری کی تقاریب منعقد ہوئی. تو اس سے میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو ڈپریشن تھی اور جو غصہ تھا پاکستانیوں کے اندر کہ ان کے مینڈیٹ کو، ان کی مرضیوں کو، ان کے ووٹوں کو، ان کی رائے کو بے وقار کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار یہ عمل کہ ہر مدرسہ میں بخاری شریف کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی اور اس کے ساتھ تحفیظ کے مدارس میں بچوں کی تلاوت کا سننا، ترتیل، تجوید، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے شاندار قراء. یہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت کے اندر اب ہمارے قاری، ہمارے بچے بیٹے بہت اچھا قرآن پڑھنے لگے ہیں. سچی بات ہے، اس کا سہرا ہمارے قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ کے سر. انہوں نے، امیر محترم نے ان کو اس بات پر لاہور میں بٹھایا، گھٹنا باندھ کے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے گھٹنا باندھ کے بٹھایا. تو انہوں نے بحمد اللہ، بتوفیق اللہ بہت سارے عزیزی اب پیدا ہو گئے، قرآن مجید پڑھتے ہیں. الحمدللہ ان کی مخارج کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی، تو حسن تلاوت میں یہ سب کچھ بحمدللہ آنے لگا. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قراء نے، جو اس فن کے الحمدللہ امام ہیں، انہوں نے ترتیل کو بڑھا کر تجوید شامل کر کے بہت حسن دیا تلاوت کو، قراءت قرآن. یہ الحمدللہ ایک بڑی خیر کی بات ہوئی.
تو ساتھ میں یہ محفلیں چل نکلی. وہ جو نحوست الیکشن تھی اس کو اللہ پاک نے برکت قرآن میں بدل دیا. تو بہت ماشاءاللہ لطف آیا. جگہ جگہ ہم بھی حاضر ہوئے. تو بھائی بڑے حوصلے کے ساتھ، اب تو سردی گھٹ گئی لیکن 9، 10، 11، 12 فروری کی جو تواریخ تھیں ان میں کافی ٹھنڈ تھی. لیکن میں نے دیکھا کہ 1:30 بجے 2 بجے تک قرآن کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے یہ محفل چلتی رہی. اللہم زد فزد. ایک تو میں اپنے سارے بھائیوں کو یہ تلقین کروں گا کہ بھائی دنیا ہم نے دیکھ لی. دنیا کیا ہے اس کی حقیقت بھی کھل گئی ہے ہمارے سامنے. تو آخرت ہر کسی نے دیکھنی ہے، چاہتے نہ چاہتے آخرت تو دیکھنی ہے. تو اس کے لیے اپنے بچوں کو تحفیظ میں داخل کرو. کتنی بھی گالیاں ہم نکال لیں، آج اپنی فوج کو ایک شرف اللہ نے دیا ہے کہ اس کا سالار، سپہ سالار، آرمی چیف بحمد اللہ حافظ قرآن ہے. کیوں ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے. گالیاں تو بہت پڑ رہی ہیں، فیشن بھی ہو گیا ہے. کسی کو کچھ نہ پتا ہو اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ڈرتے ہوئے فوج کا تو لفظ بولتے نہیں، اسٹیبلشمنٹ بول کے ساری گالیاں ان کو دیتے ہیں. کہتے ہیں مریموں کو وہ لے کے آئے ہیں، شہبازوں کو وہ لا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. لیکن بہرحال جو خیر موجود ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. ہم تو جماعت الدعوہ کے لوگ ہیں، سیدھی بات ہے. سارے جہان کی پابندیاں ہمارے اوپر. پاسپورٹ نہیں ہے، شناختی کارڈ نہیں ہے، سفر کی اجازت نہیں ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کہیں نہ پیسہ لے سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں، نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں تو ووٹ ڈالنے گیا تو انہوں نے کہا کیسا ووٹ آپ کا؟ امریکہ نے بند کر دیا ہے، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے. آپ یقین کریں مرید کے ساتھ کا جو پولنگ اسٹیشن ہے 18 کے الیکشن میں میں نے جا کے ووٹ ڈالا تھا اپنی جماعت کو، قاری کے اللہ اکبر کو. اب کی بار میں گیا، انہوں نے کہا جی آپ کا تو لسٹ میں ووٹ نہیں ہے. لسٹ میں میرے ووٹ کی جگہ لکھا ہے وہ ممنوع. تو بہرحال اللہ اکبر. تو سچی بات ہے، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارا آرمی چیف جب قرأت کرتا ہے تو الحمدللہ قاف بھی بڑا بولتا ہے، حروف کی ادائیگی بھی اچھی کرتا ہے. وذالک الفضل من اللہ. صدر ضیاء الحق بھی قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے پر ان کی اتنی اچھی تلاوت تجوید کے ساتھ نہیں تھی. ممکن ہے کسی نانی دادی سے پڑھا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر سیانی بوڑھیاں ہی گھر میں قرآن پڑھاتی. تو یہ ایک شرف حاصل ہے ہمیں کہ ہمارا سپہ سالار فوج کا اللہ کے فضل سے 30 پاروں کا حافظ ہے اور اکثر اپنی تقریروں میں آیات قرآن مجید کی خود تلاوت کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائیوں بچوں کو قرآن پڑھاؤ. قرآن نے ساتھ جانا ہے. قیامت بھی قرآن کے ساتھ ہی قائم ہونی ہے. قرآن نے وہاں پہ ہمارے خلاف دعوے دائر کرنے ہیں، یا قرآن اور قرآن کی صورتیں ہمارے وکیل بنیں گی. ماشاءاللہ ہماری مسجد ہے، مرکز ہے، درس ورس ہوتے ہی رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کے بارے میں ہمارے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ فلانی صورت اور فلانی صورت اور فلانی صورت وہ ہماری وکیل بن جائے گی. سورت قاف ہے, سورت کہف ہے, تو یہ صورتیں اور کتنی صورتیں ہیں کہ وہ صورتیں اللہ سے کہیں گی یا اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتا تھا, اس کو بخش. سبحان اللہ. تو یہ جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں, قیامت کو جب کوئی اٹارنی جنرل, کوئی ایڈوکیٹ, کوئی وکیل, کسی کا کوئی سفارش کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا, قرآن مجید سفارش کرے گا. اب آپ تصور کیجئے کہ وہ میرا بھائی, وہ میری بہن, وہ کتنی بڑی دولت کے مالک ہوں گے اس وقت, جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7 سال, 8 سال, 10 سال کی عمر میں مدرسہ میں لا کے ڈالا ہوا ہے کہ بھئی پہلے یہ حفظ کرے گا پھر میں اسکول بھیجوں. کیوں بھائیو, کمال ہے نا یہ اللہ کی رحمت. کتنی احادیث ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے. کتنی احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خود قاری کو, حافظ کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا ورقا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا فِي الْجَنَّةِ, تیرا گھر جنت میں وہاں ہوگا جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی. اقرا ورقہ, پڑھ اور چڑھ جنت میں بلند. تو دنیا ہم نے دیکھ لی ہے, دنیا کے اندر جو فتن ہیں, جو بلاوی ہیں, جو آفات ہیں, جو ہمارے اوپر نحوستیں ہیں, جو ہمارے گند میں لتھڑے سیاستدان ہیں, جھوٹے بے ایمان ہیں, اس کو ہم نے دیکھ لیا. غنیمت جانو جہاں جہاں تحفیظ کا مدرسہ ہے, اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو وہاں لاؤ تاکہ وہ قرآن مجید حفظ کریں, اور اس کی عمر بچپن ہے. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, چھوٹی عمر کا علم ایسے ہے جیسے پتھر میں نقش. تو اس لیے ایک تو لازمی یہ ہے کہ بھائی زیادہ تعداد بڑھاؤ. اس چیز پہ میں نے مدارس میں دیکھا کہیں 17, کہیں 18, 19, کہیں 7, 10, یہ تعداد تھوڑی. تعداد بڑھاؤ, تحفیظ میں بڑھاؤ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کا دیکھو نا, ایک اچھا مدرسہ 2 سے 2.5 سال میں آپ کے بچے کو وہ دولت دے دیتا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے سوائے حفاظ. کتنے سال ضائع ہو جاتے ہیں زندگی میں. آپ چھٹپنے میں اپنے بچے کو اور بچے کا ذہن بناؤ, یہ بھی بہت ضروری ہے. ہم بچوں کو تحفیظ میں ڈالتے ہیں, ذہن نہیں بناتے, اس کے ذہن میں یہ احساس نہیں اجاگر کرتے کہ بیٹا آپ یہ بیکن ہاؤس اور فلانے لوگ اور فلانے دنیا والے لوگ, ان کے لوگوں سے آپ عظیم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے, اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر پر پھیلا. ہم اپنے بچوں کے ذہن میں قرآن مجید کی حفظ کی رغبت پیدا نہیں کرتے. اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض ماں باپ بچوں کو لے آتے ہیں, آگے پھر بعض قاری حضرات بھی شفقت نہیں فرماتے. سب سے زیادہ مارنے کی, جسمانی طور پر مارنے کی عادت قاریوں کو ہوتی ہے. بات یہ تلخ ہے. سب سے زیادہ سوٹی کا استعمال, مارنے کا استعمال, اس کی عادت قاری صاحب کو ہوتی ہے. وہ غصہ میں بھرے رہتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے
کہ وہ بچہ جو ان کے سامنے ہے کبھی کبھی وہ بچہ حفظ بھی مکمل کر لیتا ہے لیکن اس کے سینے میں اس کی عظمت کا نور نہیں جاگتا. وہ بڑا ڈپریسڈ، وہ سمجھتا ہے کہ گلی محلے کے بچے بھی میرے اوپر مذاق کرتے ہیں اور میرے ماں باپ بھی مجھے مسجد میں چھوڑتے ہیں اور میرا قاری بھی میرا پھینٹا لگاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی عظیم دولت جو اس بچے کے سینے میں آپ نے جبر سے، قاری نے مار پیٹ کے داخل کر دی، لیکن اس کا سینہ اس عظیم دولت کے لیے منشرح نہیں ہوتا. جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ حافظ ہوتا ہے، جب وہ مدرسے سے اور اپنے باپ کے کنٹرول سے نکلتا ہے سب سے پہلے وہ قرآن مجید کو بلا دیتا ہے، پھر وہ داڑھی کو صاف کرتا ہے، پھر وہ روزمرہ میں جو زندگی کی ضروریات ہیں عام آدمی کی طرح ان کی نظر ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہم ذہن نہیں بناتے ہیں. اب دیکھو نا، ہمارے شاعر تھے، ترانہ پڑھ رہے تھے، آپ بھی سر دھن رہے تھے، ان کو اللہ نے آواز بھی بڑی خوبصورت دی. سچی بات ہے، میں بھی سمجھ رہا تھا، خود میں متاثر ہو رہا ہوں. مگر اب آپ سوچئے، ہم نے ننکانے کو، اپنے معاشرے کو، اپنی شیخ و پورا کو یہ ذہن دیا ہے کہ اس سمت علی، اس سمت عمر. یہ ذہن ہم نے نہیں دیا. یہاں انہوں نے نظم پڑھی، ہم نے سر دھنا. باہر جا کے منڈی میں، مارکیٹ میں، یونین کونسل میں، پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ہمارا یہ نعت، یہ ذہن وہاں نہیں گیا. وہاں ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس سمت علی، اس سمت عمر. ہم ایک رات کو مسجد میں سٹیج سجا کے یہ 4 خلیفوں کا ذکر کر لیتے ہیں سر دھن دھن کے، لیکن ہمیں اپنی صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، ایون یونین کونسل میں کسی بھی سٹیج پر خود ہم تیار نہیں علی اور عمر کو پیدا کرنے کو، لا کے کھڑا کرنے. ذہن نہیں بنا، ذہن سازی نہیں ہوئی. وہی ہمیں مرجمیں پسند ہیں، بلاولیں پسند ہیں، یہ بلبلیں پسند ہیں، یہ سارے پتلی یہ تماشے پسند ہیں. اور مجھے جبران بھائی پوچھ رہے تھے ووٹ، اللہ کی قسم میں نے اس وقت سوچا کہ ابھی میں جلسہ کروں گا یہاں ایک کمرے میں بند، یہی میں سٹیج پہ کہوں گا خود ہم پتلیوں کو، پتلوں کو، ان کو ناچتا دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان کم بختوں کی ڈوریں امریکہ کے پاس ہیں، انگلینڈ کے پاس ہیں، یونائٹڈ نیشن کے پاس ہیں، اور یہ پتلیاں پتلے ہیں، ہم ان کا تماشا سجاتے ہیں. ہمیں بالکل یاد نہیں ہوتا، نہ پسند ہوتا ہے. اس سمت علی، اس سمت عمر، اگلا مصرع کیا تھا جی؟ ہم بتاؤ. اچھا اب آپ بتاؤ، دھیان دینا، ابو بکر اور عمر، علی اور عثمان سیاستدان نہیں تھے؟ بھائی خلافت چلائی ابو بکر نے رضی اللہ عنہ، ابو قحافہ نے. 13 ملکوں پر خلافت چلائی حضرت عمر نے. یہ سارے، یہ حجاز کا اور یہ عراق اور یہ ایران اور یہ یمن اور یہ مصر اور یہ شام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گورننس میں تھا. مگر ہم یہاں مسجد اہل حدیث کی ہو یا مسجد دیوبندی کی ہو یا بیچارہ
میرا بھائی سنی بریلوی ہو، وہ نعتیں حمد، نعت رسول مقبول، حمد باری تعالی، یہ ہمارے جیسے بوڑھے لوگوں پر پھولوں کی پتیاں یہی سایہ کرتے ہیں. ہم دل سے اسمبلیوں میں ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی سیاست نہیں پسند کرتے. سوچ لیں آپ اپنے اندر، کیا میں اپنی جو میں نے نعت سنی ہے اس سے میں مخلص ہوں؟ میرا جو کنڈکٹ ہے، پولیٹیکل کنڈکٹ، وہ اسلامی سیاست کو پسند کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے؟ الٹا ہمیں ڈانٹیں گے، وہ تسی کتنے پھنس گئے ہو، یہ تہاڈا کام ہے. یہ تو مطلب ہے تیرا کہنا ہے کہ لچیاں کا کام ہے. ہمیں کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ صحیح بہت اچھے ہیں، یا آپ کہاں پھنس گئے؟ اچھا بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ تو ہم ذہنی تربیت نہیں کرتے. سیاست کے معنی ہی ذہنی تربیت ہے. ہماری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے بہت کہا سیاست انبیاء، سیاست انبیاء. ہمارے بھائیوں نے کہا لویا تُسی کیڑا مسئلہ کڈیا ہے؟ اچھا ذہن کیا ہے؟ میں اہل حدیث ہوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث، وہابی، سلفی. جب نماز پڑھوں گا، نہ پڑھوں تو نہ صحیح، لیکن جب پڑھوں گا رب الیدین. جب امام کہے گا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو میں سلفی ہوں، اونچی آواز سے چاہے چھت اڑ جائے آمین کہوں گا. اچھا بھائی تم یہ بتاؤ کہ سیاست میں سلفیت نہیں ہے؟ آپ نے سلفیت کو کیا سمجھا ہے؟ سلفیت کے معنی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سلفیت کے معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تربیت کے مطابق پہلے ترین صحابہ کا دنیا کا نظام. سیاست میں سلفیت کے معنی ابو بکر کی سیاست، حضرت عمر کی سیاست، حضرت عثمان کی خلافت. ایک گھر سیاست کے بغیر نہیں چلتا. ایک ملک کیسے چل سکتا تھا؟ اور پھر 13 ملک تو حضرت عمر کی خلافت میں جمع تھے. آپ دیکھو نا، ہم دنیا کے بارے میں بات کریں بھائیوں سے کہ لوگوں اسلامی سیاست لے کے آؤ. میں کہتا ہوں اسلامی سیاست سے لمبی سیاست، ہزار سال کی سیاست لاؤ دنیا میں کہیں. ہم نے تو نہیں رہنے دی. عیسائیوں کی، یہودیوں کی سیاست کبھی بھی قائم ہوئی؟ اللہ کی قسم 150-200 سال میں مسلمانوں کے کسی جرنیل نے اٹھ کے ساری صف لپیٹ دی. اب غزہ کا جھگڑا ہے، آج غزہ پر یہودی قبضہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے بیت المقدس کی چابیاں صلیبیوں کے بلانے پر انہوں نے کہا اللہ کے واسطے، ابو عبیدہ ابن الجراح سے کہا، عمرو بن العاص سے کہا کہ اللہ کے واسطے اپنے خلیفہ سے کہو آ کے ہم سے چابی وصول کرے، اتنی کی عزت ہماری رہنے دے. آپ کو پتہ ہے یہ کون سا وقت تھا؟ پاکستان کے سیاستدانوں، پتہ ہے کسی کو یہ کون سا وقت تھا؟ ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ فتح مکہ کا کون سا وقت تھا، کیونکہ اس ڈگر پر، اس نہج پر ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، ہمارے علماء کا ذہن نہیں ہے. بھائی میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ناراض.
8 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ کے 8 سال کے بعد فتح بیت المقدس ہو گیا. یہ بات یاد رکھنا، بھولنا نہیں. جس مکہ المکرمہ سے محمد الرسول اللہ حضرت ابو بکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے چوری نکلے تھے اور پھر غار ثور میں پناہ لی تھی، اللہ کی قسم اس وقت کے بعد ٹھیک 8 سال کے بعد 10,000 قدوسیوں کی چمکتی تلواروں کی چھاؤں میں ٹھیک 8 ہجری میں محمد الرسول اللہ مکہ المکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. فاتحانہ. اور اس کے بعد ٹھیک 8 سال بعد 16 ہجری میں حضرت عمر ابن الخطاب الفاروق خلیفہ ثانی بیت المقدس کی چابی لینے گئے تھے مدینہ منورہ سے. ایک اونٹ 2 سوار. کمال نقشہ ہے اللہ کی قسم. ایک اونٹ 2 سوار، کم از کم 780 کلومیٹر کا سفر. ایک غلام، ایک عالم اسلام کا سردار، ایک اونٹ پر 2 سوار باری باری چڑھتے تھے. مرسیڈیز کوئی نہیں تھی، لینڈ کروزر کوئی نہیں تھی. 2 اونٹ لینے کا بھی وہ خلیفہ روادار نہیں تھا. ٹھیک 16 برس کے بعد فتح مکہ کے 16ویں سال میں 16ویں ہجری میں ابو عبیدہ ابن الجراح نے امین الامت، ہمارے جج صاحب نے، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ امین تو پھر رسول ہی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم رسول نے فرمایا ابو عبیدہ امین ہذہ الامہ، امین ہذہ الامہ. بڑے مسئلے تباہ کیے ہیں ہماری جہالت نے. یہ 62-63 کی دفعہ پر ڈسکوالیفیکیشن کے جھگڑے پر ہمارے ججوں نے اللہ کی قسم کوئی ظلم کیا ہے. کتنی باتیں ہوئی جبران کہ دائمی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو بھائی آپ سے کس نے کہا؟ آپ ننکانہ کی مسجد کے قاری صاحب سے پوچھ لیتے، قاری صاحب دائمی ڈسکوالیفیکیشن اسلام میں ہے؟ اللہ کی قسم قاری آیت پڑھ کے بتاتا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. کبھی ان کی موت تک، آخری سانس تک ان کی شہادت قبول نہیں کرنی. پڑھ لو، کسی قاری صاحب سے پوچھ لو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. قرآن مجید جس کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم قرآن یہ فرما رہا ہے زندگی بھر قیامت تک ان کی گواہی قبول نہیں کرنی. مگر چونکہ ذہن نہیں بنتا، دعوت نہیں پہنچتی، تربیت نہیں ہوتی، علماء نے اپنا مقام اپنے لیے محفوظ نہیں کیا، تو بیچارے انگریزی نظام کے پڑے ہوئے جج اسلامی مسائل میں ایسی خوشہ چینی شروع کر دیتے ہیں جو ان کا ڈومین نہیں ہے. بڑے مسائل الجھتے ہیں جب قوم میں قرآن سے جاہل ہوتی ہیں. اب وہ بیچارہ پکڑا گیا عمران خان، کہتے ہیں عدت میں نکاح. وہ جج صاحب نے ایسا ٹکایا اس پر فیصلہ، اس کو بھی اس کی بیوی کو بھی 7 سال سزا. وہ اللہ کے بندے، تو جج بن گیا، ساڈی بدقسمتی تیری خوش قسمتی. مسئلہ عدت میں نکاح کا ہے، مسئلہ زنا کا نہیں ہے.
آدمی نے اپنی جہالت ہے، نقص ہے، لا علمی ہے، وہ سارے مغرب کے پڑے ہوئے ہیں، عربی قرآن حدیث سے واقف نہیں ہے، انہوں نے عدت کے اندر نکاح کر لیا ہے، آپ بطور جج کے صرف اتنا فیصلہ دینے کے مجاز ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو گئی، ساری تحقیق ہو گئی، کیا واقعی نکاح عدت کے اندر ہوا ہے، جج فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ نکاح عدت کے اندر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، اب اس کو صحیح کرنا ہے تو علماء کا بورڈ بٹھا دو، 7 سال سزا تم کس اصول میں دے رہے ہو؟ جب مسئلہ نکاح کا ہے تو اصول آسمان کا ہونا چاہیے، اور آسمان کے اصول کے لیے نبی کریم کے بعد علماء ہیں، علماء کا بورڈ بٹھا دو، مفتی تقی عثمانی ہیں، مفتی منیب ہیں، ہمارے جماعت کے مفتی ہیں، سعودی عرب سے قاضی القضاء کو بلا لو، دورہ کروا لو، بیٹھ کے فیصلہ کر لو۔ اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ واقعتاً حقائق سے ثابت ہے کہ عدت کے اندر ہے، تو اب فسخ نکاح کی ڈگری دے کر اس کی عدت گزر جائے 1 مہینہ یا جو علماء فیصلہ کریں، نکاح کی تجدید کر دو، اس میں جیلیں اور سزائیں اور بدنامی دین کی، دشمنی آپس کی، دبے اسلام پر۔ واللہ بالکل انشاءاللہ طالب علمانہ انالیسس میں سامنے رکھ رہا ہوں، لا اقل ولا اکثر۔ بھائی کسی نے رپورٹ کر دیا ہے کہ اس جوڑے کا جو نکاح ہے ہمارے حساب سے جو ہمیں معلوم ہے وہ عدت لازم تھی، اس کے اندر عدت کے ایام مکمل نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے، عدالت انسپیکشن کر دے گی، فیصلہ لے لے گی، گواہیاں سن لے گی، پہلی طلاق کب ہوئی تھی، عدت کب گزری ہے، عدالت اتنا فیصلہ دینے کی مجاز ہے کہ ہاں گواہیوں شہادتوں کے مطابق یہ نکاح داخل عدت ہوا ہے۔ اب اس کی تصحیح کرنی ہے، اس میں ایک بہت بڑا نقص و غلطی رہ گئی ہے، وہ علماء کا کام ہے۔ صدا کا تو اس میں تصور نہیں ہے، جہاں تصور نہیں وہاں پنگا لے کے صدا دے رہے ہیں، اور جہاں تصور ہے کہ قادیانی، مرزائی، احمدی جھوٹا مدعی نبوت یا اس مدعی نبوت کا امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ ختم نبوت کی چادر کو ہاتھ ڈال رہا ہے، نہ وہ قرآن مجید چھاپ سکتا ہے، نہ وہ مسجد بنا سکتا ہے، نہ وہ دعوت اسلام دے سکتا ہے، اس کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ یہ جتنی جہالتیں ہیں اللہ کی قسم قرآن مجید کے نہ پڑھنے سے نہ سمجھنے سے۔ اب ہم نے ایک بت پالا ہے اپنے ذہن میں، وہ بت کیا ہے؟ انسانی حقوق۔ اچھا جب انسانی حقوق کے مامے بنیں گے تو اسلامی حقوق کا تصور بھی نہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک جملہ ناپ تول کے کہہ رہا ہوں، جب یہ جعلی ٹھیکیدار انسانی حقوق کے مامے بنتے ہیں، یہ اسلامی حقوق کو بلڈوز کرتے ہیں۔ حقوق تو بھائی جس نے پیدا کیے اس نے متعین کرنے، انسان کس کی تخلیق ہے؟ اہل خیر نہ تو خیر کی، انسان کو سپریم کورٹوں نے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کے حق اور انسان کے فرض وہ اللہ نے متعین کر لیا، اور کب حق اللہ نے گرا دینا ہے۔ بڑے مسائل ہیں، اللہ جانتا ہے آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی محفل قرآن میں، اب دیکھو نا حقوق انسانیت ہے، اچھا حقوق اسلامیت کہاں ہے؟ حقوق اسلام میں
سب سے بڑا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان ایک ربط، ایک رشتہ، ایک واسطہ جو ہے وہ نبی ہے. اور محمد الرسول اللہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. ہر نبی نے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے کی پیشن گوئی کی، سوائے محمد الرسول اللہ پر اترے ہوئے قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تنزیل وحی کا، نزول وحی کا، نزول کتاب کا تصور ہی ختم کر دیا. اور یہ تصور بڑا سمپل، بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اٹارنی جنرل صاحب جن کے پیٹ میں مرزائیوں کی محبت کا مروڑ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، معنی آپ جانتے ہیں متقین کون ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من بعدک نہیں ہے. وما انزل من قبلک، تورات پر ایمان، انجیل پر ایمان، زبور پر ایمان، صحف پر ایمان لازم ہے. اور محمد پاک کے بعد انزل نہیں ہے، فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، محمد پر ختم ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، پاک نبی محمد، نبیوں کا سردار محمد، خاتم النبیین محمد. وبالآخرۃ، کیوں بھائی؟ سارے نبیوں کا پہلے ذکر ہے وما انزل من قبل کا، تجھ سے پہلے جو اترا سب پر ایمان لازم ہے، کیونکہ سب ایک خالق مالک کا کلام ہے. وبالآخرۃ، فوراً محمد الرسول اللہ وما انزل الیک کے بعد ذکر آخرت ہے. اب حساب ہے، اب خاتمہ دنیا بھی ہے. یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے. ایک بات. دوسری بات، پاکستانیوں کے حق ہے. آپ یہ کیوں رعایت کیوں دے رہے ہیں کہ جی ہر پاکستانی شہری کا حق؟ اللہ کی قسم غلط ہے، بالکل غلط ہے. میں ننکانہ کی اس مسجد میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، یہ ہمارا مغربی طرز جمہوریت پر جاہلانہ اعتقاد ہے. اللہ کی قسم مسلم اور کافر کے حق رائے دہندگی کے مساوی نہیں ہے. آپ نے ملک کا نام رکھا اسلامک ریپبلک. اس اسلامک ریپبلک میں جو آباد ہیں وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں. یہ کابرن کافر ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں بطور کافر کے ہمارے دوسرے درجے کے شہری ہیں، ان کے حق ہوں گے بھوکے نہ سوئیں، ننگے نہ ہوں، ان پر چھت بھی ہو، امن بھی ہو، امان بھی ہو، یہ حق ہیں. مگر وہ مسلمانوں کی رائے میں، مسلمانوں کے مینڈیٹ میں مساوی رائے کا حق نہیں رکھتے. برملا کہتا ہوں، میرے نام سے نوٹ کرو، اللہ کی قسم اسمبلیوں کی غلطی ہے. میں اس سے آگے کہتا ہوں دستور والوں کی یہ غلطی ہے. کافر پاکستان کے اندر مساوی حق رائے دہی نہیں رکھتا. وہ انکاری ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ انکاری ہے محمد رسول اللہ. اگر اس نے مساوی حق لینے ہیں تو اقراری بنے کہ ہاں محمد پاک سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت عیسیٰ رسول اللہ تھے. آئیں گے تو مقتدی ہوں گے محمد پاک کے. گرجے میں نہیں، دمشق کی مسجد میں اتریں گے.
ہماری طرح نماز پڑھیں گے، اس امت کا حصہ ہوں گے. جہاں تک حق حقوق جس کو رائٹس کہتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، ہم صاف کہتے ہیں کافر کے پھر بھی حق ہیں، اللہ کی قسم مرتد کے نہیں. یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. اور ہمارے علماء اور قرا آپ دیکھ لیں، آپ سارے جانتے ہیں کہ ہماری اسمبلی میں کبھی مرتد کا ذکر آیا؟ حالانکہ مرتد بخاری شریف کی حدیث ہے. جو مرتد ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے. کافر کا حق ہے. پاکستان بنا تھا، یہ ملک بعد میں وقوع پذیر ہوا، جو اس میں ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، اب تک ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کفار ہیں مگر ان کے حق ہیں. اور جو امت محمد میں غدار ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے داغدار ہیں، اسلام ان کا کوئی حق نہیں مانتا. وہ مائنورٹی کے حق نہیں رکھتے، ان کو حق کے دعوت و تبلیغ نہیں ہے، ان کو طباعت قرآن کا، قرآن پرنٹنگ کا حق نہیں ہے. بلکہ ان پر اور سختی ہوگی کہ وہ کبھی قرآن پرنٹ نہ کر سکے، کیونکہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. قرآن مجید ٹارگٹ ہے مغرب کی دنیا، عیسائیوں اور یہودیوں کی دنیا. مرزائیوں کی آڑ میں قرآن مجید میں تحریف لفظی اور معنوی. وہ ترجمہ کریں گے تو تحریف کریں گے، وہ پرنٹنگ کریں گے تو تحریف کریں گے. اور آپ دیکھ لیں